اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم القارعۃ ما القارعۃ وما ادراک ما القارعۃ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ۔ القاریہ کھٹکھٹانے والی، مل قاریہ کھٹکھٹانے والی کیا ہے، وما ادراک مل قاریہ اے مخاطب تجھے کیا معلوم کہ کھٹکھٹانے والی کیا ہے۔ یوم یکون الناس وہ دن کہ جس دن لوگ ہوں گے، کل فراش المبثوث بکھرے ہوئے پتنگوں کی طرح، بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح، وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ اور اس دن پہاڑ ہوں گے دھنی ہوئی رنگین اون کی طرح۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ بہرحال جن کے اعمال وزنی ہوں گے، بھاری ہوں گے نیک اعمال، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ تو وہ پسندیدہ زندگی میں ہوگا، پسندیدہ عیش میں ہوگا۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ اور جن کے اعمال ہلکے ہوں گے، فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ اس کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ تمہیں کیا معلوم ہے کہ وہ گھڑا دوزخ کا کیا ہے، نار حامیہ دہکتی ہوئی آگ ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اس سورت کا نام سورۃ القاریہ ہے، اور یہ اس کے بالکل پہلی آیت اسی سے لیا گیا، القاریہ۔ اور قاریہ کا معنی آتا ہے کھٹکھٹانے کا۔ اللہ رب العزت نے قیامت کے بہت سارے نام رکھے، اور قرآن کریم میں اس کے نام آئے، قیامت کا بھی لفظ آیا، آخرت بھی نام آیا، الطامہ بھی اس کا نام آیا، آزفہ بھی اس کا نام ہے، غاشیہ اور الحاقہ جیسے یہ نام قیامت کے ہیں، اسی طرح قیامت کے ناموں میں سے ایک نام قاریہ ہے۔ اور یہاں ان کو کیوں ذکر کیا گیا؟ قرآن مجید میں آپ جگہ جگہ دیکھیں، قیامت اور آخرت کے بارے میں مختلف جگہوں پر بعض صورتوں کے نام ایسے رکھے گئے، بعض آیات میں اس طرح کے الفاظ آئے، اور بار بار ان عنوانات کو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا تاکہ قیامت اور آخرت کی فکر انسان کے دل اور دماغ میں چھا جائے، اور اس پر انسان کا ایمان مضبوط ہو جائے، اور اس کے دل میں اس کی فکر آ جائے۔ اس وجہ سے ان کا تذکرہ بار بار کیا جا رہا ہے۔ باقی قاریہ قرا سے ہے، اور قرا کا معنی دروازے کو دستک بھی دینے کو قرا کہا جاتا ہے، کھٹکھٹانے کو قرا کہا جاتا ہے، اور کسی چیز کو کسی چیز پر ماریں گے اس سے جو آواز پیدا ہوتی ہے اس سے کھڑکھڑاہٹ کہتے ہیں۔ اور قیامت کے دن ایسا منظر ہوگا کہ قیامت کو قاریہ کیوں کہا؟ قیامت کو قاریہ اس لیے کہا گیا کہ جب قیامت برپا ہوگی تو پھر ہر چیز آپس میں ٹکرائے گی، کھڑاک ہوگی ایک قسم کی، پہاڑ پہاڑوں سے ٹکرائیں گے، دیوار دیواروں سے ٹکرائیں گی، درخت درختوں سے ٹکرائیں گے، مکان مکانوں سے ٹکرائیں گے، اور ٹیلے ٹیلوں سے ٹکرائیں گے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ گاڑی ایک گاڑی سے اگر ٹکرا جائے تو کتنا زوردار دھماکہ ہوتا ہے، اور جب قیامت کے دن یہ پہاڑ پہاڑوں سے ٹکرائیں گے، ٹیلے ٹیلوں سے ٹکرائیں گے، عجیب کیفیت ہوگی۔ تو اس وقت کیا منظر ہوگا؟
اسی لیے اس کو قاریہ کہا کہ یہ جو واقعہ ہے یہ دل کو ہلا کر رکھ دے گا، دل کو ہلانے والی اس کی کیفیت ہوگی۔ تو گویا کہا القاریہ، کھٹکھٹانے والی چیز۔ مل قاریہ وہ کیا ہے؟ وما ادراک مل قاریہ، انسان کو بار بار اس کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے کہ ایک ایسا منظر آنے والا ہے جو انسانیت کو ہلا کر رکھ دے گا، جو ایک کھڑاک پیدا کر دے گا، اور جو ایک زوردار دھماکہ ہوگا، اور وہ قیامت کا منظر ہوگا جب یہ ساری کی ساری کیفیت ہوگی۔ اور اس صورت کا پہلے والی صورت سے کیا ربط ہے؟ تو پہلے والی صورت میں یہ فرمایا گیا تھا افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور وحصل ما فی الصدور ان ربهم بهم یومئذ لخبیر، کہ معلوم نہیں ہے جب قبروں سے مردے نکالے جائیں گے، جو کچھ قبروں میں نکالا جائے گا، اور پھر سینوں کے راز ظاہر کیے جائیں گے، اور اللہ رب العزت جو ہے وہ گویا کہ اس دن ان لوگوں کی حالت سے پوری طرح باخبر ہوگا۔ تو بظاہر یہ سوال آ رہا تھا، اور وہ سوال یہ ہو رہا تھا وما ذالک الیوم، وہ دن کون سا ہے؟ تو کہا گیا وہ دن وہو القاریہ، وہ یہ کھڑکھڑانے والا دن ہے، وہ قیامت کا دن ہے کہ جس دن یہ سارے راز فاش ہو جائیں گے اور زمین سے سب کچھ نکال دیا جائے گا۔ یہ وہ کیفیت۔ اب اس دن کیا ہوگا؟ اس دن پہلا سور تو پھونکا گیا، سب کچھ اس طرح ہو جائے گا، اور جب دوسرا سور پھونکا جائے گا تو پھر قبروں سے نکل کر لوگ میدان محشر کی طرف جمع ہوں گے، اور میدان محشر کی طرف جمع ہوں گے کس طرح ہوں گے؟ فرمایا یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، اس دن اس طرح لوگ ہوں گے میدان محشر میں جمع ہوں گے جیسے بکھرے ہوئے پتنگے ہوتے ہیں، جیسے بکھرے ہوئے پروانے ہوتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہے جب بارش برستی ہے، برسات کا موسم ہوتا ہے، تو اچانک پروانے نکل آتے ہیں، اور وہ پروانے بکھرے ہوئے ہوتے ہیں، ان کی کوئی ترتیب نہیں ہوتی، کوئی اوپر جا رہا ہے، کوئی نیچے، کوئی دائیں، کوئی بائیں، کوئی آگے، کوئی پیچھے، اس طرح بکھرے ہوئے ہوتے ہیں، اور ان کی کوئی ترتیب نہیں ہوتی۔ فرمایا میدان محشر میں بھی جب یہ لوگ قبروں سے اٹھیں گے اور میدان محشر کی طرف جا رہے ہوں گے تو اس طرح بکھرے ہوئے ہوں گے، اور کوئی ترتیب نہیں ہوگی، کسی کا چہرہ اس طرف ہوگا، کسی کا اس طرف ہوگا، کسی کا اس طرف ہوگا، کسی کا چہرہ اس طرف ہوگا، اس طرح ایک دوسروں سے رخ بھی بدلے ہوئے ہوں گے، اور بکھرے ہوئے اور بغیر ترتیب کے۔ اور وجہ کیا ہوگی؟ وہ حیرانی کی کیفیت ہوگی، وہ پریشانی کی کیفیت ہوگی۔ اس پریشانی کی کیفیت میں گویا ان کا یہ حال ہوگا، اور یہ بالکل یوں لگے گا جیسے یہ انسان پرندوں کی طرح بکھرے ہوئے ہر طرف پھیلے ہوئے ہیں۔ یہ منظر میدان محشر میں اس انسانیت کا ہوگا۔ اور آگے فرمایا وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، پہاڑ دھنی ہوئی رنگین اون کی طرح ہوں گے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، اور پہاڑوں کے ذرے وہ ہوا میں پھیل جائیں گے اور بکھر جائیں گے۔ یہ کیفیت ہوگی۔ آپ ذرا غور کریں، یہاں تو جب کسی کو تشبیہ دی جاتی ہے تو کہا جاتا ہے جی یہ آدمی تو پہاڑ کی طرح مضبوط آدمی ہے، بڑا مضبوط ہے، پہاڑ کی طرح مضبوط ہے۔ ہم نے تو اس کو دیکھا جی چٹانوں سے زیادہ مضبوط دیکھا، پہاڑوں سے زیادہ مضبوط دیکھا۔ پہاڑی مضبوطی میں پہاڑوں کی طرف ان کی تشبیہ دی جاتی ہے کہ بڑے مضبوط ہیں اور پہاڑوں کی طرح ہیں، اور پہاڑ عام طور پر کیا ہوتے ہیں؟ سخت ہوتے ہیں، لہٰذا اس لیے کہا جاتا ہے، کہتے ہیں یار اس کا دل بڑا ہی سخت ہے، پہاڑ دل بن گیا اس کا، کیا بہت سختی میں آ گیا ہے۔ لیکن اللہ یہ بتا رہے ہیں جن پہاڑوں کی سختی کو تم یاد کرتے ہو نا، وہ دن جو قیامت کا دن ہوگا اس دن ان پہاڑوں کی سختی بھی اس دن کے آگے کچھ نہیں ہوگی، اس وقت ریزہ ریزہ اور ذرہ ذرہ ہو جائیں گے۔ اور روئی تو ویسے ہی نرم ہوتی ہے، اور جب اس کو دھنا جائے روئی کو تو پھر اس کے ذرات اوپر اٹھتے ہیں اور بکھر جاتے ہیں، تو رنگین مختلف رنگوں میں ہو جاتے ہیں۔ کہا یہ حال پہاڑوں کا ہوگا، چونکہ کچھ پہاڑ سفید ہیں، کچھ کالے ہیں، کچھ سرخ ہیں، لیکن جب یہ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو اس روئی کے ان ذرات کی طرح یہ فضا میں بکھر جائیں گے اور فضا میں تیر رہے ہوں گے۔ یہ حال ہوگا۔ فرمایا اس دن یہ سخت چیزیں میں نہیں ٹھہر سکیں گی، اس دن کی سختی ان سے زیادہ ہے، لہذا ان کے سامنے نہیں ٹھہر سکے گی۔ اور آگے جو یہ سب کچھ بتا کر مقصود کیا ہے؟ مقصود تو بتانا تھا کہ انسان تیرا حساب و کتاب ہوگا، تیرے اعمال تولے جائیں گے، اس دن پتہ چلے گا۔ فرمایا فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، اس دن جن لوگوں کے اعمال، نیک اعمال
وہ زیادہ ہوں گے، بھاری ہوں گے. جس پلڑے میں ڈالے جائیں گے نیکیاں وہ پلڑا جھک جائے گا، بھاری ہوگا. فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ تو عیش پسندیدہ عیش میں ہوگا، من پسند کی زندگی میں ہوگا. اور وہ من پسند کی زندگی کیا ہے؟ من پسند کی زندگی یہ ہے کہ اس کو وہ انعامات دیے جائیں گے مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَىٰ قَلْبِ بَشَرٍ، نہ کسی آنکھ نے ان کو دیکھا ہے، نہ کسی کان نے سنا ہے، نہ کسی انسان کے دل پر اس کا خیال گزرا ہے. ایسا کچھ اس کو انعام دیا جائے گا. اور سب سے بڑھ کر کیا ہوگا؟ اللہ کی رضا ہوگی، اس دن اس کو ملے گی. حدیث میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کے دن جب جنتی جنت میں جائیں گے، اللہ رب العزت پوچھیں گے هل رضیتم، کیا تم راضی ہوگے؟ وہ کہیں گے ما لنا لا نرضى یا ربنا، کیا ہو گیا ہم راضی نہ ہوں، ہمیں تو آپ نے سب کچھ دے دیا. یہ جنت کی نعمتیں، جنت کی بہاریں. اور کیسی نعمتیں؟ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو دل چاہے گا فوراً چاہت پوری ہو جائے گی. پرندہ کھانے کو دل چاہتا ہے، بن کر سامنے آ جائے گا. پھل کھانے کو دل چاہتا ہے، پھل ٹوٹ کر آ جائے گا، اس کی جگہ دوسرا پھل لگ جائے گا. کوئی کمی نہیں ہوگی، کہیں پابندی اس پر نہیں. دنیا میں تو پابندی ہے، یہاں آ سکتے ہو یا نہیں جا سکتے ہو، یہ ریسٹرکٹڈ ایریا ہے، یہاں پابندیاں ہیں، نہیں جا سکتے ہو. نو گو ایریا ہے، ادھر نہیں جا سکتے ہو. لیکن وہاں جنت میں جہاں جانے کو دل چاہے گا یہ جا رہا ہوگا. یہ اس کی وہاں کی کیفیت ہوگی. فرمایا اس وقت اللہ فرمائیں گے بتاؤ راضی ہو؟ اللہ آپ نے سب کچھ دے دیا، اتنی آزادیاں، سب کچھ، اور ہمیشہ ہمیشہ کی نعمتیں. دنیا کی نعمتیں عارضی، دنیا کی خوشی عارضی، دنیا کی غمی عارضی، اور آخرت کی خوشی ہمیشہ ہمیشہ کی خوشی. آخرت کی نعمتیں ہمیشہ ہمیشہ کی نعمتیں جو کبھی بھی ختم نہیں ہوں گی، کبھی کم نہیں ہوں گی. ایسی نعمتیں تو اللہ پھر ہم کیوں نہ راضی ہوں؟ اللہ فرمائیں گے نہیں نہیں، ابھی ایک چیز تمہیں نہیں ملی ہے. یا اللہ وہ کون سی چیز ہے؟ اتنا کچھ دے دیا. اللہ فرمائیں گے احلت لکم رضوانی فلا اسخط علیکم ابدا، اب میں ہمیشہ ہمیشہ تم سے راضی ہوں، کبھی ناراض نہیں ہوں گا. اب جنتی جب یہ پروانہ انہیں ملے گا، جب انہیں یہ ڈگری ملے گی، جب انہیں یہ نوٹیفیکیشن ملے گا، وہ کیا کہیں گے؟ اللہ جنت کی بہاروں میں یہ مزہ نہیں ہے جو اس نوٹیفیکیشن میں ہے، جو اس خوشخبری میں جو مزہ ہے وہ جنت کی بہاروں میں نہیں ہے. اللہ وہاں یہ دیں گے. تو فرمایا فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ وہاں پر پسندیدہ عیش میں ہوگا، من پسند کی زندگی میں ہوگا. جو چاہے گا اس کی چاہت پوری ہو جائے گی، اس کی تمنا پوری ہوگی، ہمیشہ ہمیشہ کی خوشی ہوگی، ہمیشہ ہمیشہ کی راحت ہوگی. یہ اس کا حال ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میں اپنی مرضیات کو اللہ کی مرضی پہ قربان کر دیا ہے. آج اللہ رب العزت اس کی مرضی کو مانیں گے، اللہ اس کی مرضی کو پورا کریں گے، اس کی چاہت کو پورا کریں گے. اور اس کے مقابلے میں وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، جس کے نیک اعمال کا پلڑا ہلکا ہو جائے گا اور اوپر چلا جائے گا، گناہوں کا پلڑا نیچے چلا جائے گا، فَأُمُّهُ ہاویہ، اس کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا. اس کا ٹھکانہ ایک گڑھا ہے. ہاویہ کہتے ہیں گڑھے کو، ایک گڑھا ہے. دوزخ کا ایک گڑھا اس کا ٹھکانہ ہے. آگے پوچھا گیا وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، تمہیں معلوم ہے وہ کیا گڑھا ہے؟ وہ عام گڑھا نہیں دنیا کے گڑھے کی طرح، نا، نارٌ حامیہ، اس کے اندر دہتی ہوئی آگ ہے، اس آگ میں جلے گا. اور مفسرین نے بڑی عجیب بات لکھی ہے. مفسرین لکھتے ہیں پہلے اعمال تولے جائیں گے ایمان والوں کے اور کفار کے. تو کافر ظاہر ہے ان کے اعمال میں تو کوئی وزن نہیں ہوگا، ایمان نہیں ہے تو وزن کیسے ہوگا؟ کافر تو جائیں گے جہنم کے گڑھے میں. اس کے بعد پھر ایمان والوں کے اعمالوں کو تولا جائے گا، اس کے اعمال کو تولا جائے گا. نیکیاں زیادہ ہیں، جنت کا فیصلہ ہو گیا. گناہ زیادہ ہیں تو پھر دیکھیں گے اللہ رب العزت یا اول والا میں حقوق اللہ اگر معاف کر دیں گے، حقوق العباد ہیں تو بندوں سے معاف کروائے جائیں گے. اور اس کے بعد یہ ہے کہ اللہ یہ بھی چاہیں تو ان کو سزا کے لیے جہنم میں بھیجیں گے اور وہاں سزا دے کر وہاں سے واپس جنت میں بھیج دائیں گے. یہ وہاں کا منظر ہوگا. تو میرے بھائیوں، پتہ کیا چلا؟ یہاں یہ ساری چیزیں بتانے سے مقصد کیا ہے کہ انسان، تو نے اللہ کے سامنے جانا ہے، تیرا حساب و کتاب ہوگا، تیری نیکیاں بھی تلیں گی، تیرے گناہ بھی تلیں گے. اور اب اس پر کوئی اعتراض کر نہیں سکتا.
پہلے لوگ گمراہ کرتے تھے کہہ کر ہاں جی نماز کیسے تلے گی، نظر ہی نہیں آتی ہے کیسے تلے گی، ذکر کیسے تلے گا، نظر ہی نہیں آتا ہے، جن کو ہماری اصطلاح میں آراز کہا جاتا ہے۔ آراز وہ چیزیں جن کا جسم نہیں ہوتا، اور تولی تو وہ چیزیں جاتی ہیں جن کا جسم ہوتا ہے، لہٰذا یہ کیسے تولی جائیں گی۔ لیکن آج کل کی ٹیکنالوجی نے اس سب کو جو ہے وہ گویا کہ ختم کر دیا نا اعتراضات کو۔ کیوں؟ آج ہم بخار کو تولتے ہیں جی اس کا اتنا بخار ہے، ٹمپریچر اتنا ہے جی، ہوا کی نمی اتنی ہے۔ جب ایک مخلوق ان چیزوں کو اس طرح کر سکتی ہے تو اللہ رب العزت کے لیے کیا مشکل ہے، اللہ بھی ایسا کر سکتے ہیں۔ اور دوسرا یہ بھی ہے کہ اس دن اللہ رب العزت ان چیزوں کو جسم دے دیں گے، نماز کو جسم دے دیں گے، تلاوت کو جسم دے دیں گے۔ جیسا کہ آتا ہے نا کہ آدمی جب قبر میں ہوگا، نمازی آدمی جب قبر سے اٹھے گا، آگے حسین و جمیل ایک شخص اس کے سامنے کھڑا ہوگا اور وہ اس کو لے کر چلے گا، اور کہاں تک؟ میدان معاشر میں، اور جنت تک لے جائے گا۔ یہ کون ہوگا؟ یہ اس کی نماز ہوگی، یہ اس کی قرآن کی تلاوت ہوگی۔ اللہ اس دن جسم دیں گے۔ یا یہ بھی کہا گیا ان کے اعمال ناموں کو تولا جائے گا، اور جب اعمال ناموں کو تولا جائے گا تو جس کے نیکیاں بھاری ہیں وہ جنت میں چلا جائے گا، جس کے گناہ بھاری ہوں گے وہ سزا بھگت کر اس کے بعد پھر وہ بھی جنت میں جائے گا۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرما دے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی رسول محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، نستغفرک ونتوب الیک۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، اصلح لنا شاننا کلہ ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔ جزاک اللہ۔